آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز ناظرین محترم، سٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے آپ اور ہم جو اس موقع پر جمع ہیں، شب معراج کے متعلق، یہ معراج اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں منتخب فرمایا اس رات کو، اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے یہی بتلایا، یہ درس دیا، تعلیم دی کہ لوگوں ہمیشہ ہمیشہ اپنے معبود حقیقی کا شکر بجا لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات کو جو بنایا، اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، یعنی اس دنیا میں عام کیا، تو ان میں انبیاء علیہ السلام اجمعین، فرشتے، صحابہ، تابعین، طب تابعین، ان تمام کا تو ذکر ہوتا ہی ہے۔ علاوہ اس کے عام رجحان کے اگر اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں انسان بھی ہیں، درند پرند چرند سب ہے۔ تو انسان جو آج اس پر آشوب دور میں، اس پر فتن دور میں انسان جو اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، آج کے ان انسانوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کی 27ویں رات، یعنی 26 رجب 27ویں رات کو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، یوں تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت، اپنے بندوں کی رہنمائی، اپنے بندوں کی گائیڈنس کے لیے 1 2 یا 100 200 1000 2000 نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کو اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا، اپنا نائب بنا کر بھیجا تاکہ اس کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچے، حق بیانی پہنچے۔ اس غرض سے اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا مبعوث فرمایا، جلوہ گر فرمایا۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کو اللہ رب العالمین نے زمین پر ہی، اپنے ہی مقام پر، کبھی ان کے معجزات کے ساتھ، کبھی خدا کی قدرت جو ایک دم نازل ہوتی ہے، جو ہماری عقلوں سے دور ہوتی ہے، جنہیں معجزہ کہا جاتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام اجمعین کے لیے خاص ہے، تو ایسے موقع پر انہیں معراج سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کے امام، تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کے سردار، بلکہ خدا کے محبوب، بلکہ یہاں تک بتلایا جاتا ہے، خود اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے کائنات کو بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ساری تمام دنیا کے تمام اعمال، تمام بزرگان دین، تمام اللہ کے انعام یافتگان بندوں سے بھی افضل و اعلیٰ و اکمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات مقدس ہے، اگر کوئی ذات محترم و مکرم ہے تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو یہی ذات مقدسہ بتلانے کے لیے، یہی نبی کی تعظیم بتلانے کے لیے، یہی نبی کا جاہ و جلال، یہی نبی کی وہ شان، وہ عظمت، وہ جوہر دکھلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج سے سرفراز کرنا تھا تو فرش پر نہیں بلکہ عرش اعلیٰ پر بلوایا، فرش سے عرش اعلیٰ پر بلوایا۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ ناظرین محترم، پہلے میں نے کہہ دیا تمہید میں کہ پرآشوب دور ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ فتنے چلتے رہتے ہیں، ان فتنوں کی طرف ہمیں اپنے کان کو نہیں دھرنا چاہیے۔ اس پرآشوب دور میں آنے والی تکالیف، آنے والی مصیبتیں، آنے والے الفاظ، آنے والوں کی گالی گلوچ، سب کو ہم برداشت کرنی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ چونکہ معراج شریف کا جو معاملہ ہے، جس کے لیے خود قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی اور قانون نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی اور صحیفہ نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے آسمانی صحیفے نازل کیے اس میں سب سے معظم مکرم وہ قرآن پاک ہے۔ تو اسی قرآن پاک میں 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بتا رہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کھلے الفاظ میں اس کی وضاحت فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اگر لفظی ترجمہ اگر کر لیں، سبحان الذی، سبحان اللہ، جیسے آپ سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، تو ویسے سبحانہ، سبحان مانے پاک، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے آج کے اس پرآشوب دور میں، ان پرفتن دور میں، جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عام بندے کا تصور کر کے اعتراضات کرتے، کمنٹ کرتے ہیں، تو اس کا توڑ یعنی اس کا جواب اللہ پاک نے 1400 برس پہلے ہی دے دیا۔ بعبدہ، عبد مانے بندہ، عبدی میرا بندہ، پھر ہا کی ضمیر لگا کر اپنی جانب اس طرح خاص اشارہ کر دیا، فرمایا بعبدہ، میں نے اپنے بندے خاص کو، ساری دنیا میں اگر کوئی میرا خاص بندہ ہے تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، بعبدہ، میرے بندے خاص کو، لیلم، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یعنی فرش سے لے کر عرش تک، ساتوں آسمان، ساری جگہوں کو سجایا گیا ہے، ایک طریقے کے نور، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں رکھی گئی ہیں،
جیسے جیسے اللہ کے انعام یافتگان نیک بندے ان چیزوں کو دیکھتے تو سمجھتے کہ ہر رات ہوتی، لیکن آج کی رات الگ ہے۔ ہر دن سورج نکلتا، لیکن آج کے دن سورج طلوع ہونے کی کیفیت الگ ہے۔ ہر رات چاندنی نکلتی، لیکن آج کی رات میں چاندنی جو پھیلی ہوئی ہے اس کی رنگت ہی کچھ اور ہے، اس کی روشنی ہی کچھ اور ہے، اس کی شعاعیں کچھ اور ہے۔ تب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کہ لوگوں یقیناً آج کی چاندنی کی چاندنیت میں، اس کی رنگت میں، اس کی چمکاٹ میں، اس کی روشنی میں فرق اس لیے ہے کہ آج میرے محبوب کو میرے عرش پر مہمان بنایا جا رہا ہے۔ آج میرے محبوب کو فرش سے عرش پر بلوا کر میں اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم بتلانا چاہتا ہوں اپنے آنے والے بندوں کو۔ میں اپنے نبی کی عظمت بتانا چاہتا ہوں اپنے فرشتوں کے سامنے۔ تو اس لیے آج کی رنگت، آج کی روشنی، آج کی ستاروں کی چمکاہٹ کچھ اور ہے۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جو اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے اندر سوچتے ہیں یا ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے ہیں، بولتے ہیں تو اس کو سننے بھی والا ہے، اور ہم جو دلوں میں سوچتے ہیں وہ ہمارے دلوں پر نظر ڈالنے والا بھی ہے۔ یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے لیے فرش سے عرش پر بلوایا۔ تو ایک بات یہاں بھی یاد رکھیں ناظرین محترم، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت حاصل ہے، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی ذات سے منسلک ہیں، جدا نہیں ہیں۔ چونکہ آپ ظاہری اعتبار سے 63 سالہ دور آپ نے گزارا ہوگا، لیکن آپ کی ولادت بعد میں ہوئی ہوگی۔ خدا کی ذات سے، خدا کے نور سے آپ کو بنایا گیا ہے، آپ خدا کے نور سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی وہ عظمت دکھلانے کے لیے فرش سے عرش پر بلوایا، عرش پر بلوا کر معراج سرفراز فرمایا۔ تو کیسے ندا نہیں دی کہ اے میرے نبی میرے عرش پر چلے آؤ، یا محمد میرے عرش پر چلے آؤ، اے احمد عرش پر چلے آؤ؟ کیونکہ اللہ نے نبی کو زمین پر محمد پکارا تو آسمان میں احمد پکارا، لیکن نام لے کر نہیں بلوایا۔ قادر مطلق ہے، چاہتا تو رب نے نبی کو آواز لگاتا اور نبی کے کان میں وہ بصارت، وہ طاقت آ جاتی اور خدا کے کلام کو سن لیتے اور خدا کے حکم پر فرش سے عرش کا سفر طے کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے بتلایا کہ میں قادر مطلق ہونے کے باوجود اور میرے محبوب نبی کو میں نے مختار کل بنایا ہے، تو وہ مختار کل ہونے کے باوجود بھی ڈائریکٹ نہ جانے کا ہے نہ آنے کا مسئلہ ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ ایک فاصلہ ضروری ہے تاکہ رہتی دنیا تک آنے والی قوموں کو نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ آئے گا، تو ہر نئے زمانے کو، ہر نئی نسل کو ایک نیا طریقہ، ایک نیا منہج، ایک نیا طریقہ ملتا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ اسلام کے طور طریقوں کو سمجھنے میں دقت ہوگی، تو اس لیے اللہ نے ان نئے میتھڈ کو بھی ایک ہی وقت میں ختم کرتے ہوئے وہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ پاک نے سردار الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں کہنا ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، کہ جبرائیل جاؤ نبی کی بارگاہ میں جا کر یہ الفاظ کہنا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ناظرین محترم دیکھیے کہ خدا بھیج رہا ہے جبرائیل کو، وہ جبرائیل فرشتوں کے سردار، تو جبرائیل علیہ السلام اگر چاہتے ایک اپنے معتبر ہونے کی حیثیت سے، سردار الملائکہ فرشتوں کے سردار ہونے کی حیثیت سے آپ رب کی بارگاہ میں یہ معروضہ کر سکتے تھے، مولا میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں کھڑا رہوں زمین پر تو آسمان میرا آسمان کی جانب، سر میرا آسمان کی جانب، اگر دائیں جانب کے پر کھول دوں تو سارا مشرق میری بغل میں، اگر بائیں جانب کے پر کھول دوں تو سارا مغرب میرے بغل میں۔ تو میری اتنی عظمت
اور میں تیرے ایک محبوب بندے کے لیے میں فرش پر جاؤں، لہذا کسی اور فرشتوں کو بھیجا جائے، لیکن نہیں۔ کیوں کہ جبرائیل بھی جانتے تھے کہ نبی کی تعظیم کیا ہے، جبرائیل بھی جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو، تبھی تو جبریل امین راضی ہو گئے، خوشی خوشی راضی ہو گئے، خدا کے حکم کو لیے اور فرش پر چلے آئے، فرش پر چلے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ والے ظاہری طور پر آنکھ بند کر کے سوتے ہیں، لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو ماتھے کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، ماتھے کی آنکھ سے سارا دیدار کر لیتے ہیں، وہ رب کا بھی دیدار کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم باقی رکھیں گے، سنیں گے آگے اب جبرائیل کیسے آئے، نبی سو رہے تھے کیسے جگائے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار الدمع يجري۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لیے فرش پر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچئے ایمان والو، آج اس پرآشوب دور میں، آج اس فتنوں کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زبانوں سے نہ جانے ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کس لیے؟ ارے ہمیں تو آداب نبی جبرائیل نے بتلایا۔ جبرائیل وہ جو فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے امام، اور فرشتوں کی وہ مخلوق جو ہماری نظروں سے پوشیدہ، یہاں تک کہ بتلایا جاتا ہے کہ ہمارے دونوں کاندھوں پر، ہمارے دونوں شولڈر پر فرشتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، ہم دن بھر میں کیا کیا کر رہے ہیں، اچھے کام کتنے کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ کے فرشتے لکھتے ہیں، برے کام جو بھی ہم کرتے ہیں لیفٹ سائڈ بائیں ہاتھ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ سامنے ایک فرشتہ ہے جو تمہیں نیکی کے راستے طرف لے جاتا ہے، پیچھے ایک فرشتہ ہے جو برائی کے راستے کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، پھر ایک فرشتہ ہے جب بھی تم نبی پر درود پڑھتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آپ کے آبا و اجداد کے نام کے ساتھ آپ کے درود کو پہنچاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، پھر بھی ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو ایسے مقرب کردہ نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھتے ہیں کہ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، سوچتے ہیں اگر نبی کو جگاؤں بے ادبی ہو جائے گی، نہ جگاؤں تو حکم میں تاخیر ہو جائے گی، نبی خدا کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی، یعنی خدا کے حکم کی تعمیل کے خاطر اگر جگا دوں تو نبی کی شان میں بے ادبی، اگر نبی کی خدا کے حکم کی تعمیل کے خاطر نبی کو جگاؤں تو نبی کی شان میں بے ادبی، اگر نبی کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کے ادب کے خاطر با ادب اگر کھڑا ہو جاؤں نہ جگاؤں تو پھر خدا کی نافرمانی ہوگی۔ کیا کروں؟ ادھر خدا کا خوف ہے، ادھر نبی کا ادب بھی ملحوظ ہے، دونوں چیزیں سامنے ہیں۔ اب پس و پیش میں ہے جبرائیل پس و پیش میں ہے، اتنے میں ندا آتی ہے، یا جبرائیل قبل قدمہ، اے جبرائیل تم میرے محبوب کے دونوں قدم چوم لو۔ اللہ اکبر! دیکھیے ناظرین محترم، جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں یہ آواز نہیں لگائی کہ پروردگارا میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں، نورانی مخلوق کا سردار ہوں، اور یہ تیرا بندہ ہے، یہ نبی محمد الرسول اللہ ہے، ان کے قدموں پر میں اپنے ماتھے کو ٹیکوں؟ جبرائیل نے نہیں کہا، بلکہ بحکم خداوندی
آپ نے جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواہ مبارکہ کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی جبرائیل نے بوسہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جب آنکھیں کھولی، اپنی ظاہری آنکھ کھولی، تو فرشتوں کا جھرمٹ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو جبریل امین اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے ہیں۔ نبی نے پوچھا ہے بھائی جبرائیل، آپ جب بھی آتے، اللہ کا پیغام لے کر آتے، اللہ کا کلام لے کر آتے، وحی لے کر آتے، قرآنی آیات لے کر آتے، کوئی اور پیغام لے کر آتے تو تنہا آیا کرتے، لیکن آج اتنا بڑا ہجوم۔ تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے، یہ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل السلام بادب کہتے ہیں ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو الفاظ کا ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے عرش پر آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہے، آج کی رات آپ کو عرش کا دلہا بنانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال طوالت میں گئے بغیر آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے کاندھوں پر سوار نہیں کرتے، اپنے آغوش میں نہیں اٹھاتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق، ایک سواری کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی ایک تیز رفتار جانور جس کی مثال تو دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس کے کچھ عکس بنا لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس براق کی مثال کوئی دے نہیں سکتا، نہ وہ اسی جانور کی کوئی نسل ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بحکم خداوندی جنت میں گئے براق لینے کے لیے، اس سواری کے لیے، تو دیکھا کہ ہر براق ایک دوسرے سے خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، لیکن دو تین مرتبے جنت کے سارے ان براقوں پر آپ نظر ڈالتے ہیں جبرائیل، تو آخر میں ایک براق ایسے نظر آتا ہے جو اپنا سر جھکا کر زار و خطار رو رہا ہے۔ جبرائیل پوچھتے ہیں کہ براق رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد کی رات ہے، محبوب کی آمد کی وجہ سے زمین و آسمان کو سجایا گیا ہے، ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، پھر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ براق اپنی زبان حال سے بحکم خداوندی کہتا ہے کہ جبرائیل، منزل ایک ہے، راستے دو ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی بتلایا گیا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَيْنِ فَكُّوا رَقَبَةٍ، کہ لوگوں، اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں تم کو ہم نے پیدا کر دیا اور دونوں راستے بتلا دیے، اب اختیار کرو جو راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو۔ راستہ دو ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ایسے براق کہہ رہا ہے جبرائیل، منزل ایک ہے، راستے دو ہیں، کوئی ہنس کر محبوب کو منا لیتا ہے تو کوئی رو کر محبوب کو منا لیتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جبرائیل کو اس براق کا رونا پسند آ گیا، اس براق کا رونا پسند آ گیا۔ اتنے میں براق کہتا ہے کہ جبرائیل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں پر ہر براق ایک دوسرے سے خوبصورت ہے، ایک دوسرے سے حسین و جمیل ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، لیکن میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ میری باری کیسے آ سکتی ہے ان حسین و جمیل خوبصورت براقوں کے درمیان، میری باری کیسے آ سکتی ہے، مجھے کیسے میری قسمت جگائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں اپنی پشت پر سوار کر سکوں۔ تو یقیناً وہ اسی براق کی قسمت میں تھا، تو جبرائیل نے اسی براق کو نبی کی سواری کے لیے منتخب کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے تو براق فرط مسرت نے جھوم کر اپنی رفتار میں اور تیزی پیدا کر دی۔ تو فوراً جبرائیل نے کہا، اے براق حد ادب، اے براق
حد ادب، نبی تیری پشت پر سوار ہیں، زیادہ مچلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا قسمت جاگ گئے ہیں، تجھے خوشی ہو رہی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ مچلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیری پشت پر تاجدار کونین محبوب رب العالمین رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، سواری چلی، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں انبیاء علیہ السلام اجمعین، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، تمام کے تمام صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو خدا کی قدرت سے بنائے گئے، بنا ماں باپ کے، پانی اور مٹی سے بنائے گئے، صفی اللہ کے لقب سے نوازے گئے، آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ ہوں، میں صفی اللہ ہوں، میں بنا ماں باپ کے قدرت خدا بندی سے بنایا گیا ہوں، تو لہٰذا میں امامت کا حقدار ہوں؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی ساری زندگی اللہ کے امتحانات میں گزار دی، یہاں تک بتلایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجمعین میں جتنے امتحانات، جتنی آزمائش، جتنی مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی، شاید ہی کسی اور نبی پر نہیں آئی تھی۔ تو وہ ابراہیم بھی نہیں کہتے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں امامت کا حقدار ہوں، نہیں فرماتے۔ اسماعیل علیہ السلام جو اپنے جوانی کو نہیں دیکھا، بچپن میں ہی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اب تیار ہوئے، والد بزرگوار کے خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہ اسماعیل بھی نہیں کہتے کہ میں نے اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کا ذبیح بن گیا ہوں، میں امامت کا حقدار ہوں۔ ادھر موسیٰ نہیں کہتے کہ میں کلیم اللہ ہوں، میں اللہ سے کلام کرنے والا ہوں، لہذا میں امامت کا حقدار ہوں، میں امامت کروں گا، نہیں۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں مادرزاد اندھے کو بینائی دے سکتا ہوں خدا کی قدرت سے، میں مردے کے اندر روح ڈال کر اس کو زندہ کر سکتا ہوں خدا کی قدرت سے، میں امامت کا حقدار ہوں، نہیں کہتے۔ تو دیکھیے ناظرین محترم، سارے انبیاء علیہ السلام اجمعین کھڑے ہیں، لیکن کوئی نبی امامت کے مصلی پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امام کا انتظار ہے، بس سوچ رہے ہیں امام کون بنے گا۔ اتنے میں جبرائیل السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنے لگے۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین دیکھ رہے ہیں، با ادب کھڑے ہیں، صفیں بندی ہوئی ہیں، امامت کا مصلی قائم ہے۔ اب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے امامت کے مصلی پر فائز کیا اور کہا کہ ان انبیاء کی امامت فرمانا ہے۔ بیت المقدس میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ امام الانبیاء صرف لقب نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت نماز تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین نے اپنے ارواح کے ساتھ بیت المقدس میں نبی محمد الرسول اللہ کی اتباع میں نماز ادا فرمائی۔ تو کیا تھا اس کا مقصد، کیا تھا اس کا راز، کیا تھا؟ کیونکہ ہم تو سن لیتے ہیں کہ نبی پاک نے انبیاء کی امامت فرمائی، معراج کی رات انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں۔ راز کیا تھا؟ راز یہی تھا ناظرین محترم، جب اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، آپ کے صفات کو، آپ کے کمالات کو جب ان انبیاء علیہ السلام اجمعین کے سامنے پیش کیا، بتلایا کہ میرے انبیاء دیکھو، یہ میرا آخری نبی ہے، یہ اس کے صفات ہے، یہ کمالات ہیں، یہ ذات ہے، یہ شان ہے، یہ آن ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ اللہ، تمام انبیاء با ایک زبان ہو کر کہنے لگے
مولا باری تعالیٰ، جب تیرے نبی کی اتنی عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، تو مولا ہمیں نبی مت بنا، ہمیں بھی اس محبوب نبی کی امت میں پیدا فرما، تاکہ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے، یہ تعظیم ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے انبیاء، میں نے نبوت کا تاج تمہیں پہنا دیا ہے، رسالت دے دی ہے، اب واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہاں ایک موقع ضرور دوں گا، ہاں ایک موقع ضرور دوں گا، وہ موقع تم پا لو گے تو یقیناً ساری زندگی میرے محبوب نبی کی اتباع میں گزارنے کے برابر ہو جائے گی۔ تو وہ کیا تھا موقع؟ یہی معراج کی رات تھی، بیت المقدس میں تمام انبیاء نے آپ کی اتباع میں نماز ادا کی، تب اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد اللہ رب العالمین ندا دیتا ہے کہ اے میرے انبیاء، کیا تم نے میرے نبی کی اتباع میں نماز ادا کی؟ تو یقیناً تمام انبیاء ایک آواز کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز تیرے نبی کی اتباع میں ادا کر لی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ موقع آج تمہیں عنایت کر دیا، اب تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، گویا تم نے جتنی زندگی دنیا میں گزاری ہے وہ ساری زندگی میرے محبوب کی غلامی میں، میرے محبوب کی اتباع میں گزارنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر، معراج کے ایسے بڑے بڑے فضائل ہیں، کمالات ہیں، ایک محبوب دوسرے محبوب سے مل رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہم پر اگر اعتراضات ہوں، کمنٹس ہوں، تو اس پر ہمیں جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا کلام پیش نظر ہے، بتلا دے بھائی صاحب، قرآن میں خواب کو ذکر نہیں کیا جاتا، نبی کی معراج جسمانی ہے، خواب نہیں ہے، رات کا حصہ تھا۔ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جب ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملتا ہے تو ایسی تنہائیت میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کو تیسرا نہ دیکھ پائے، اس لیے دنیا کا تیسرا فرد نہ دیکھنا چاہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج سے سرفراز کرنے کے لیے رات کے حصے میں بلوایا۔ یقیناً وہ جسمانی معراج ہے، جسم کے ساتھ آپ فرش سے عرش پر گئے، جسم کے ساتھ انبیاء کی امامت فرمائی، جسم کے ساتھ ساتوں آسمان کی سیر کی، جسم کے ساتھ ہی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، جسم کے ساتھ ہی عرش اعلیٰ پر خدا سے ہم کلام ہوئے۔ آپ کی معراج جسمانی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس رات کو مقدس جانے، اور بالخصوص پروگرام کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آج کے اس پرآشوب دور میں ہم کہتے ہیں کہ صرف جاگنے کی رات۔ ناظرین محترم، یہ جاگنے سے مراد اس طرح نہیں کہ دوسرے لوگ بھی جاگا کرتے ہیں یا ہم عام دنوں میں بھی جاگا کرتے ہیں، یہ جاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس رات ہے۔ اس رات کو عبادت کے ذریعے رخصت کریں۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے، پڑھنا نہیں آتا، تو آخری صورت یہ ہے کہ آپ سو جائیں، عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن بجائے اس کے، اگر آپ سڑکوں پر، بازاروں میں، گلی گوچوں میں، اپنے فونوں میں، گھر میں عورتیں ٹی ویوں میں، یا پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رات گزار دیں، تو یاد رکھیے جتنا ثواب آج کی رات عبادت کرنے میں ہے، اگر ہم بے جا طریقے سے اس رات کو گزار دیں تو اتنا ہی عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ تو لہٰذا بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو گاڑیوں پر رقص کرتے ہیں، روڈوں پر انجن کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال سائلنسر وغیرہ نکال کر جو رقص کرتے ہیں، گاڑیاں بھگاتے ہیں، اس طرح کے یہ بےہودہ عمل ہمارے معاشرے سے اس کا بیکاٹ کر دیں۔ نوجوان بھائیوں سے میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کو آتا ہے، نماز عشاء یا پڑھنے کے بعد ایک تھوڑی دیر مختصر کوئی بیان سن لیں، اس کے بعد میں جو آپ کو آتا ہے عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھیں، یا صرف اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے بیٹھ جائیں، یقیناً آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ضامن ہے آج کی رات کا ذریعہ۔ ورنہ اگر ہم ظاہری اعتبار سے یہی بدفعلیوں میں، بدکاریوں میں اگر ہم اس رات کو گزار دیں تو جہاں نامہ اعمال میں ثواب ڈبل ٹیبل چبل ہوتا ہے، وہیں پر بدکاریوں بدفعلیوں میں بھی ڈبل ٹیبل چبل ہمیں گناہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، آج کی اس مقدس رات کے صدقے اللہ سے مغفرت طلب کر لیں۔ یقیناً اللہ رب العزت سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو، قبول کرنے والا ہے ہماری دعاؤں کو، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے،
وہ غفار الذنوب ہے. جزاکم اللہ خیر جزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار